کہ مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھی بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں اور ان کی لیڈرشپ کے لیے ایک سیاسی خطرہ بن چکے ہیں. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں، مارنگ کی پذیرائی بالکل ہے، کیونکہ مارنگ جو باتیں کرتا ہے اس سے پذیرائی ملتی ہے. وہ ایک ہارڈ لائنر ہے اور اس نے ایک سخت لائن، پولیٹیکل لائن لی ہے. بلوچ چونکہ اس وقت مایوسی میں ہے، مشکلات میں ہے، مسائل میں ہے، تو وہ مسائل کا حل کہیں جمہوری سطح پہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. جمہوری جو سسٹم ہے وہ سموتھ طریقے سے چل نہیں رہی ہے. جمہوریت میں دیکھو، ووٹ کو احترام نہیں ہے، ووٹ کو عزت نہیں ہے، اور جو لوگ جمہوری طور پر سیاست کر رہے ہیں ان کو کوئی پوزیشن بھی نہیں ہے. اس صورتحال میں جب آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار سے لگایا ہے، ان کی مینڈیٹ کو چوری کرتے ہو، ان کی جو ہے پولیٹیکل اسپیس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، جو اس ملک میں جمہوری طور پر رہنا چاہتے ہیں، جمہوری طور پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، جمہوری طور پر معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے. تو دوسرا اسپیس تو مارنگی کا بنتا ہے کہ وہ ایک ہارڈ لائن لیتا ہے اور وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ان اداروں سے کوئی امید نہ رکھے نا. تو پھر قوم پرست جماعتوں پہ بھی تو عدم اعتماد ہو رہا ہے. تو آپ کی جماعت بھی قوم پرست جماعت ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعتوں کا، قوم پرست جماعتوں کا ایسی صورتحال میں کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، ہیں تو مشکل میں. دیکھیں، اس وقت جو ریاست ہے اور جو ریاستی قوتیں ہیں وہ اسپیس، ڈیموکریٹک پروسیس کو اسپیس نہیں دے رہی ہیں. اور یہ ہمارا بڑا کلیم ہے کہ اس وقت اگر کوئی انٹی ریاست اقدامات ہیں تو ان کو بنیادی طور پر ریاستی ادارے ہی سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ ڈیموکریٹک پارٹیز، ڈیموکریٹک موومنٹ، ڈیموکریٹک عمل، ڈیموکریٹک سیاسی جو سسٹم ہے اس پہ آپ قدغن لگاتے ہو، ان کے لیے راستے بند کرتے ہو، تو لامحالہ وہ راستے کھلیں گے جو غیر جمہوری ہوں گے نا. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو جمہوری اور سیاسی قوتیں بلوچستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو مالی ایشوز ہیں، جو سیاسی ایشوز ہیں، جو اقتصادی ایشوز ہیں، جو جغرافیائی ایشوز ہیں، کلچرل ایشوز ہیں، وہ ہم پاکستان کے دیگر قوموں کے ساتھ مل کر ایک اداروں میں بات چیت کے ذریعے حل کرتے ہیں. تو وہ فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. اس پہ عدم اعتماد جو ہے لوگوں کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو طاقتور ادارے ہیں، وہ ان کو اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے. جب آپ پولیٹیکل اسپیس بند کرو گے، تو لامحالہ جو نان ڈیموکریٹک جو اسٹرگل ہے نا ان کو پذیرائی ملتی ہے. تو یہ پذیرائی جو اس وقت جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے بجائے مارنگ یا دوسری جو سخت گیر پولیٹیکل گروپس ہیں ان کو مل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جمہوری سیاسی قوتیں ہیں نا ان کو آپ نے ان پہ قدغن لگا دیا ہے. ان کے مینڈیٹ کو آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو. ان کا جو سیاسی اسپیس ہے وہ آپ نے ختم کیا. دیکھیں، ابھی نیشنل پارٹی ہے، بی این پی مینگل ہے، پشتونخوا میپ ہے، اے این پی ہے، ایون یہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام ہے نا، یہ وہ پارٹیاں ہیں بلوچستان کی جو ڈیموکریٹک سطح پہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ مل کے ایک سیاسی جدوجہد کرتی ہے. جب ان کے لیے راستے بند ہوتے ہیں تو لامحالہ لوگ دوسری طرف دیکھتے ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ بتائیں، قوم پرست جماعتوں کا اتحاد ممکن ہے ایسی صورتحال میں، اور کن نکات پہ اتفاق بڑا ممکن ہے، آسان دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے، قوم پرست جماعتوں کو تو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور وہ